اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لا يجرمنکم نہ ابھارے تمہیں شقاقی میرا اختلاف مجھ سے مخالفت ان یصیبکم مثل یہ کہ پہنچے تمہیں اسی طرح ما اصاب وہ عذاب جو پہنچا قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو او قوم ہود یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو او قوم صالح یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو وما قوم لوط اور نہیں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم منکم ببعید تم سے کوئی دور واستغفروا ربکم اور معافی مانگو اپنے رب سے ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف توبہ کرو ان ربی رحیم ودود بے شک میرا پروردگار مہربان ہے محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب کہنے لگے اے شعیب ما نفقہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کثیراً بہت سی باتیں مما تقول ان میں سے جو تو کہتا ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ اور بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں خیال کرتے ہیں تجھے فینا ضعیفہ اپنے میں کمزور وَلَوْلَا رَحْتُكَ اور اگر نہ ہوتی تیری برادری لَرَجَمْنَاكَ البتہ ہم تجھے سنگسار کر دیتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز اور نہیں ہے تو ہمیں کوئی عزیز پیارا۔ قال آپ نے کہا یا قوم اے میری قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ کیا میری برادری یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے من اللہ اللہ سے واتخذتموہ اور تم نے بنا لیا اس اللہ کو وراءکم ظہریہ اپنی پشت پیچھے ان ربی بے شک میرا رب بما تعملون محیط جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو گھیرنے والا ہے۔ حضرت صاحب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ آپ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بہت کوشش کی، ان میں شرک بھی تھا اور شرک کے ساتھ ساتھ ماپ تول میں کمی کرنا، چوری ڈکیتی کرنا یہ ان کی زندگیوں کا حصہ بنا ہوا تھا۔ اسی کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے لیے، لیکن انہوں نے بھی اپنے نبی کی مخالفت کی اور ان کی تعلیمات کو ٹھکرایا۔ تو حضرت صاحب علیہ السلام نے ان سے کہا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي نہ تمہیں برانگیختہ کرے نہ تمہیں ابھارے تمہیں جذباتی نہ بنائے
شقاقی میری مخالفت کرنا، مجھ سے اختلاف کرنا، ان یصیبکم یہ کہ کہیں پہنچ جائے تمہیں، مثل ما اصاب قوم نوح، مثل اس کے جو پہنچا قوم نوح کو، یعنی محض میری مخالفت کی وجہ سے کہ تم نے ٹھان لیا ہے کہ تم نے میری باتوں سے اختلاف ہی کرنا ہے، تو فرمایا کہ اس طرح کرنے سے مجھے ڈر ہے کہ تم پہ پہلی قوموں کی طرح عذاب نہ آ جائے، اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مخالفت برائے مخالفت کا مزاج نہ اپناؤ، اور ضد میں آ کر میرے مقابلے میں آ کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ یہ مفہوم ہے کہ نہ تمہیں ابھارے میری مخالفت، ان یصیبکم مثل یہ کہ پہنچے تمہیں، مثل ما اصاب قوم نوح مثل اس کے جو پہنچا قوم نوح کو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق کی گئی، اور قوم ہود یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہیں عذاب آئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا سے اڑا کے تباہ و برباد کر دیا، اور قوم صالح یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح کا عذاب تم پہ نہ آ جائے کہ ان کو اللہ نے زلزلے کے ساتھ اور چیخ کے ساتھ ان کے کلیجے پھاڑ کے ان کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے کوئی دور۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے شکلیں مسخ کر دی، ان کو زمین سے اٹھا کے الٹا پھینکا اور پتھر ان کے اوپر برسائے، اور اس کی بستیاں، ان کا علاقہ بھی تم سے دور نہیں ہے، وہ قریب ہے، تم انہیں ان کے علاقے کو دیکھ سکتے ہو، اور وہ عبرت کی جگہ اللہ نے بنا دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس جگہ آباد تھی، آج کل یہ اردن اور اسرائیل کے ساتھ وہ علاقہ ہے، اور اس جگہ کم و بیش زیادہ حصے پہ پانی ہے، اور آج کے جدید جغرافیہ میں اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور بحر میت یعنی مردار سمندر، کہ اس ایریے کے اندر جس جگہ یہ قوم آباد تھی پانی یا سمندر ہے، لیکن اس پانی کے اندر کوئی بھی پانی کی مخلوق زندہ نہیں ہوتی، کوئی مینڈک، کوئی بھی کسی قسم کا جو پانی میں جانور رہتا ہے، لیکن اس پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہتا۔ اس کے اثرات آج تک موجود ہیں کہ زندگی کے آثار ہی باقی نہیں ہیں۔ ایسا اللہ کے عذاب کا اثر اس قوم کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اس لیے فرمایا وہ قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، جا کے ان جگہوں کو دیکھ لو۔ واستغفروا ربکم، تو یہی آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ آپ نے یہ چند قوموں کا بھی قرآن پاک میں پچھلے رکوع میں سنا کہ ان قوموں میں کون کون سے بگاڑ تھے۔ شرک کا بگاڑ تھا، آج ہم میں بھی شرک پایا جاتا ہے اس معاشرے میں، اور وہ قوم لواطت کی بد عملی میں، بد فعلی میں مبتلا تھی، آج اس قوم ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اس قوم کے اندر یہ ماپ تول میں ڈنڈی مارنا، حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنا، چوری ڈکیتی، قتل و غارت کرنا، آج ہماری قوم، ہمارے معاشرے کا بھی یہ چیزیں حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اور اس طرح کی جو خرابیاں ان قوموں میں اکیلے تھیں۔ اب قوم شعیب یہاں ذکر جو ہو رہا ہے کیوں ہلاک ہوئی، فرمایا کہ یہ لوگ ماپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ اب ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ملیہ میٹ کر دیا، اور ہمارے معاشرے میں تو سارے گناہ پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو ڈر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ علاقے تم سے دور نہیں ہیں، تم ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔
اور ظاہر ہے کہ آج کے جدید وسائل میں ہم سب کو پتہ ہے یہ تصاویر میں قوم صالح قوم ہود کے نشانات اور کھنڈرات آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ سارے علاقے نظر آ جائیں گے کہ یہ قوم ہود اور قوم صالح کی باقیات ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اس لیے فرمایا معافی مانگو اپنے رب سے، استغفار کرو اپنے رب کے حضور، ثُمَّ تُوبُوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اپنے میں ان گناہوں کے پائے جانے پہ۔ ان ربی رحیم ودود، اس کے باوجود بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، کہ وہ کس قدر مہربانی کرتا ہے کہ اتنے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، تمہیں کتنی دنیا کی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے اس کو غضبناک کرنے کے گناہ تم کر رہے ہو، لیکن وہ رحیم ہے، پھر بھی تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ودود، بہت محبت کرنے والا ہے، وہ تم سے اس کے باوجود بھی محبت رکھتا ہے کہ تم اس کی طرف آ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں پھر اپنی آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ دنیا کی نعمتوں سے تو نواز ہی رہا ہے، آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا جب تم اس کے ساتھ تعلق بنا لو۔ قالوا یا شعیب، وہ لوگ کہنے لگے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں نہیں سمجھ آتی بہت سی باتیں جو تو ہم سے کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت شعیب کی زبان نہیں سمجھتے تھے، یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے جب کسی کی بات ماننی نہیں ہوتی تو عام طور پہ ہم بھی کہتے ہیں یار چھڑ منو نہیں تیری گل سمجھ آتی، تو یہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں تیری بات مانتا۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تو کہہ رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم البتہ تجھے دیکھتے ہیں اپنے میں کمزور، یعنی ہماری نظر میں تیری کوئی حیثیت نہیں، ہم تجھے کوئی بڑا معزز نہیں سمجھتے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تیری ذات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرا کوئی ہم پہ بوجھ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ اگر ہے تو تیری برادری کا ہے، تیری برادری۔ ولولا رہتک، اور اگر نہ ہوتی تیری یہ برادری، لرجمناک، تو ہمیں تجھ سے اتنی دوری ہے اور ہمارے ذہن اتنے تجھ سے اکتائے ہوئے ہیں کہ ہم لرجمناک، تجھے پتھر مار مار کے مار دیتے، سنگسار کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تو ہم پہ کوئی بھاری، کوئی غالب، یا تو کوئی ہمیں پیارا عزیز نہیں ہے، لیکن ہم تجھے برداشت نہیں کر سکتے، بس تیری برادری کا خیال ہے کہ تیری برادری سے ہمارے مراسم تعلق ہیں، ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ قال یا قوم ارہتی، آپ نے فرمایا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے، کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بس میری برادری سے ڈرتے ہو؟ یا اللہ کی ذات کے احکام اور اس کے پیغامات جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو میری جو اللہ سے نسبت ہے اس نسبت کی تمہیں کوئی لاج نہیں ہے، بس برادری کی نسبت کی لاج ہے کہ تم برادری کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ ہم تجھے ہاتھ نہیں لگاتے، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے مار دیتے۔ فرمایا میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، تو اللہ کا کوئی لحاظ نہیں ہے تمہیں۔ ارہتی، کیا میری برادری اعز علیکم من اللہ، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے؟ واتخذتموہ وراکم ظہریہ، برادری کو اتنی اہمیت دے رہے ہو اور تم بنائے ہوئے ہو، رکھا ہوا ہے تم نے اللہ کو وراکم ظہریہ، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی خدا کو نظر انداز کر رہے ہو اور برادری کو بڑا سمجھ رہے ہو۔ یہی سوچ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، ہم دین کا لحاظ نہیں کرتے اور اپنے دوستانے اور رشتہ داریوں کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہوں، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا پروردگار جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والے ہیں، اس کو گھیرنے والے ہیں، تم سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہو، وہ اس کے حساب سے کل تم سے نمٹ لے گا۔